سلام دوستوں، میں سید رسول آج آپ کو ہماری زبان اردو اور عصر حاضر کے تقاضے اس عنوان پر محترم ڈاکٹر قاضی سراج اظہر صاحب کے خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محترم ڈاکٹر قاضی سراج اظہر صاحب میچیگن اسٹیٹ یونیورسٹی USA میں کلینیکل ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اردو میں ہی حاصل کی ہے اور آج بین الاقوامی سطح پر خدمت انجام دے رہے ہیں، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ہم عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری زبان اردو اور عصر حاضر کے تقاضے، از قلم ڈاکٹر قاضی سراج اظہر، فلنٹ، میشیگن، امریکہ۔ ہندوستان کی تمام مقامی زبانوں میں اردو ہی ایسی زبان ہے جو ہندوستانی عوام کے دلوں پر کوئی 300 سال سے حکمرانی کرتی آ رہی ہے، اور آج بھی یہ ملک کی نہایت ہی ترقی یافتہ زبان ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس زبان کو جو ہندوستان میں پلی بڑھی اور پرورش پائی، آخر اس کے ساتھ کیوں سوتیلا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ اردو میں عربی اور فارسی کے علاوہ سنسکرت، پراکرت، پالی اور کئی ایک مقامی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ یہ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب کی زبان رہی ہے۔ اس زبان میں جہاں رامائن، ویدا، انجیل، توریت، گرو گرنتھ اور قرآنی تفاسیر مل جاتے ہیں، وہی انسانی اخوت، محبت، بھائی چارے کے اقدار کو اس کے بدولت فروغ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی بولی ہے جو دلوں کو جوڑنا جانتی ہے، جس کی فطرت میں اتحاد، یگانگت اور امن پسندی کا امتزاج موجود ہے۔ اس نے ہر تہذیب و تمدن میں ڈھل کر شگفتگی پائی ہے۔ ہر عام و خاص نے اس کو گلے لگایا۔ ہندوستانی موسیقی میں تو اس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اس نے نرم صوتی حروف یعنی سافٹ سلیبلز کا عطیہ ہندوستانی موسیقی کو دے کر مقامی سنگیت کو پروان چڑھایا۔ نتیجتاً بہت جلد یہ مکمل موسیقی کی زبان بن کر منظر عام پر ابھری۔ اردو کی زباندانی، حلاوت، دلکش انداز بیاں، اس کی جامعیت اور وسعت دوسری زبانوں سے اس کا تال میل اس کو عالمگیر لسانی قوت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس میں جدید علوم کو اپنے اندر میں جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، مگر چند تعصب زدہ لوگ جو امریت پسند ہیں اور جو انسانیت کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں، جنہیں سماج کے تانے بانے میں ہم آہنگی اچھی نہیں لگتی اور فرقہ واریت جن کا نصب العین ہے، اس کو مٹانے پر تلے ہیں۔ ان کو انگریزی سے کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ انگریزوں نے ہندوستانیوں پر کافی ظلم ڈھائے اور ان پر انگریزی زبان جبراً مسلط کر دی گئی۔ گو کہ ملک کے 7 صوبوں میں اردو دوسری زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے، اور یہ جموں کشمیر میں تو ریاستی زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ آخر کیا بات ہے اس کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا جاتا ہے؟ چند اہم وجوہات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات، اس کا رسم الخط عربی ہے۔ اس کے بے شمار الفاظ عربی سے لیے گئے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ جو بھی اردو میں الفاظ ف، خاف، عین، غین، ہے، خے، سواد، دواد، توئے، زوئے، زال، زے، ژ حروف ملتے ہیں، یہ سارے عربی کے ہیں۔ خود فارسی میں بھی عربی الفاظ کی بہت زیادہ آمیزش ہوئی ہے، اور اس کا اثر آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اردو کا گہرا تعلق مسلمانوں سے اور دین اسلام سے ہے۔ زبان قوموں کی نہ صرف تہذیب و تمدن کے علمبردار ہوتی ہے، بلکہ اس کا دینی ورثہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کو ان کے دینی تشخص، ثقافت، تہذیب و تمدن سے دور کرنا ہو تو ان کو ان کی اپنی لسانی انفرادیت سے دور کر دیا جائے۔ یہی کچھ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے مسلمان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور کیا کہوں، شاید اردو
فیض احمد فیض کے اس شعر کے ذریعے یہ کہہ رہی ہو، غیر تو غیر ہیں اپنوں کی یہ حالت دیکھی، غیر تو غیر ہیں اپنوں کی یہ حالت دیکھی، جن پہ تکیہ کیا وہ لوگ دغا دیتے ہیں۔ دوسری بات، آج بھی ہندوستان کے بیشتر مسلم گھرانوں میں اردو ہی مادری زبان ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہی ہماری پہچان اور تشخص کو برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے بچوں کی بنیادی تعلیم مادری زبان میں نہ دی جائے تو ظاہر ہے طلبہ میں فہم و تفہیم کا فقدان ہوگا، خصوصاً جب بچوں کی تعلیم کسی غیر مادری یا پھر غیر ملکی زبان میں ہو، جیسا کہ آج کل انگریزی مدارس میں اپنے بچوں کی تعلیم دلوانے کی وبا کسی موذی مرض کے پھیلنے سے کم نہیں ہے۔ والدین اپنے بچوں کو بغیر سوچے سمجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس سے بچوں کی اکتسابی صلاحیت اور سوچنے سمجھنے کی قابلیت متاثر ہوتی ہے۔ حصول تعلیم کا اصل مقصد بنیادی علم کو سمجھ کر انفرادی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ بچے والدین اور اساتذہ کے جارحانہ ذلت آمیز اور تشدد آمیز رویے سے تنگ آ کر غیر ملکی زبان یعنی انگریزی میں جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو حصول علم کو بغیر سوچے سمجھے رٹنے رٹانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس عمل میں آج کل اساتذہ کا بھی اہم کردار نظر آتا ہے۔ یہ سلسلہ ہائی اسکول تک جاری رہتا ہے۔ جب انگلش میڈیم کے طلبہ کالج میں پہنچتے ہیں تو تھوڑی بہت انگریزی میں بات چیت سیکھ جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ بنیادی تعلیم جس پر اعلیٰ تعلیم کا انحصار ہوتا ہے اس سے محرومی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی نہ تو انہیں انگریزی ہی ڈھنگ کی آتی ہے اور نہ ہی اپنی مادری زبان پر عبور ہوتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ تیسری بات، ہر بولی اور لکھی جانے والی زبان کا اہم حصہ اس کا رسم الخط ہوتا ہے۔ الفاظ کی صوتی ادائیگی یا تلفظ اور جملوں کی تشکیل کا انحصار زبان کی اصل تحریر و ترخیم پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی اور زبان کی تحریر میں اردو الفاظ کی ادائیگی کریں گے یا مضمون نویسی کریں گے تو ظاہر ہے اس کی اصل شناخت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جس زبان کا استعمال کر رہے ہیں اس کے اصل رسم الخط کا استعمال کریں۔ آج کل کمپیوٹر یا اسمارٹ سیل فونز میں اردو حروف کے کی بورڈ عام ہو گئے ہیں، ان کا ہمیں کھل کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح اردو رسم الخط کے ذریعے اردو لسانی تحفظ کو عام کرنا ہمارے لیے ایک ضروری امر بن گیا ہے، ورنہ اردو جیسی خوبصورت زبان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے کافی وضاحت کے ساتھ کہا ہے، اردو زبان کے تحفظات سے مراد اس کا رسم الخط ہے۔ چوتھی بات، مندرجہ ذیل آیت کا ذرا غور سے مطالعہ کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ترجمہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان ہی میں، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کو اپنا پیام پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ان کی زبان میں ہی اپنے رسولوں سے ارسال کرتا ہے، تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں کسی قسم کا ابہام نہ رہ جائے۔ یاد رکھیے، قرآن حکیم میں جب کبھی کوئی آیت نہیں سے شروع ہوتی ہے تو وہ کافی توجہ طلب ہوتی ہے۔ یہاں حرف عطف کے بعد لفظ ما نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کو ما نافیہ کہا جاتا ہے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا۔ پڑھنے والا یا سننے والا اب متوجہ ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا کیا نہیں بھیجا؟ جواب ملے گا من رسول، یعنی رسول کو۔ کیا الا باللسان قومی، سوائے اس کے رسول اس قوم کی زبان سے ہی تھے تاکہ وہ رسالت کے پیغام کو سمجھ سکے۔ اب ہم اس آیت کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے
کہ ذریعہ تعلیم کس زبان میں ہونی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ رسول کے ذریعے جو پیام پہنچایا جا رہا ہے وہ انہی کے قوم کا فرد ہے جو ان کی زبان جانتا ہے، اور انہی کی زبان میں دین حق کا درس اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب تدریسی زبان قابل فہم ہوگی تو طالب علم نہ صرف مضمون کو سمجھے گا بلکہ اس کے حوالے سے وہ اپنے خیالات و تصورات کو بہتر انداز میں پیش بھی کر سکے گا۔ اگر زبان قابل فہم نہ ہو تو تدریسی علم چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو طالب علم کے سمجھ سے باہر ہوگا۔ بچوں کو اگر غیر ملکی زبان میں تعلیم دی جائے تو ظاہر سی بات ہے زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمیدانم، یعنی میرے یار کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی۔ پانچویں بات، جو زبان بچہ 6 ماہ سے اپنی ماں کے رحم سے سیکھتا ہے اور اس کے کان ماں کی زبان کو اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بچے نہ صرف ماں کی آواز کو بلکہ اس کے اطراف و اکناف کے ماحول میں بولی جانے والی آوازوں کو بھی جاننے اور پہچاننے لگتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب ان کے دماغ میں مرکز تکلم یعنی اسپیچ سینٹر اور بات چیت کے قواعد ذہن میں نشوونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فہم انسانی کا براہ راست تعلق بھی ذہن انسانی اور مادری زبان کے رابطے سے ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک فطری اور قدرتی امر ہے کہ فہم انسانی میں تخلیقی، تحقیقی اور تنقیدی صلاحیت اور گہرائی صرف مادری زبان سے ہی بچوں کو مل سکتی ہے۔ یہ تحقیق شدہ غیر متنازع حقیقت ہے کہ بچوں کے لیے مادری زبان ہی درس و تدریس کا آسان طریقہ ہے، جس کی تصدیق یونیسکو بھی کرتا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں شرح خواندگی میں کمی کی اہم وجہ مادری زبان میں تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ دنیا کے ممالک میں جہاں کہیں بھی مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ فن لینڈ، جاپان، فرانس، چین، جرمنی، روس وغیرہ میں بچے اپنی اپنی مادری زبانوں میں تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں انگریزی میں تعلیم ہوتی ہے کیونکہ ان کی مادری زبان انگریزی ہے۔ یہی وہ ممالک ہیں جو آج کل سائنسی ایجادات اور عصری تعلیم کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک بچہ جس لسانی ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کو اسی میں تعلیم دلوانی چاہیے تاکہ جو لکھ پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے اس کو سمجھ آئے۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کو اپنا کر کبھی ترقی نہیں کی۔ اکثر ہندوستانی والدین کی خام خیالی ہے کہ بچوں کو اگر ان کی مادری زبان اردو میں تعلیم دلوائیں تو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ جب بھارت میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی اچھے کالج میں داخلہ لینے کی بات آتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے ہائی اسکول کی تعلیم انگریزی میڈیم سے مکمل کی ہے یا اردو میڈیم سے یا کوئی اور مادری زبان جیسے تیلگو، کنڑ، تمل وغیرہ سے۔ انتخاب تو صرف اعلیٰ ترین نشانات حاصل کرنے والوں کا ہی ہوگا، خواہ ان کی ذریعہ تعلیم کسی زبان میں ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک انگریزی کا تعلق ہے، پرائمری اسکول سے ہی اس کو ایک لازمی مضمون قرار دیا گیا ہے۔ اس کو سیکھنا بھی اہم ہے۔ ایک اور تحقیق شدہ بات ہے کہ جو بچے مادری زبان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کافی ذہین ہوتے ہیں اور بآسانی انگریزی جیسی دوسری زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ رہی بات بیرون ملک روزگار کی تو سب سے زیادہ ہندوستانی باشندے روزگار کے لیے عرب ممالک کا رخ کرتے ہیں اور ہندوستان کو ان کی وجہ سے سالانہ زر مبادلہ 503.25 ارب ڈالر ملتا ہے۔ کوئی 8.5 ملین ہندوستانی خلیج کی ریاستوں میں کام کرتے ہیں، جبکہ ہندوستان کو امریکہ سے 455.21 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ملتا ہے۔
جہاں تک امریکہ میں روزگار کا سوال ہے، مستقبل میں اس کے آثار ٹھیک نہیں ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستانیوں کے لیے 2018 سے 2019 تک کوئی 89.7 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے تھے۔ سال 2020 میں یہ گھٹ کر 15.8 لاکھ ہو گئے۔ دوسرے یورپی ممالک جن میں انگریزی کا چلن ہے، پہلے ہی غیر ملکی شہریوں کی نقل مکانی پر پابندی لگ چکی ہے۔ فی الحال بیرون ملک جو نوکریاں دستیاب ہیں وہ عرب ممالک میں ہی ہیں، خصوصاً سعودی عرب میں، جہاں انگریزی نہیں بولی جاتی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اب ہندوستان میں انگریزی میڈیم کے بجائے عربی میڈیم کے اسکول کھول لینے چاہیے۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے، یہ عربی کی چھوٹی بہن ہے۔ رسم الخط سے لے کر کئی الفاظ اس میں عربی کے ملتے ہیں۔ عربی کی قواعد اردو کی قواعد سے ملتی جلتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مادری زبان اردو میں تعلیم حاصل کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے خود ہی روزگار کے وسائل پیدا کرتا ہے۔ ہندوستانی سال رواں کی معیشت نہایت بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ بھارت اس وقت انتہائی شدید اقتصادی بحران سے دوچار ہے، گو کہ سرکاری طور پر جی ڈی پی کی شرح -23.9% بتائی جاتی ہے، لیکن ماہرین معاشیات حقیقی شرح -37.5% بتاتے ہیں۔ ہندوستان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کی ہے، خصوصاً جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحقیقی شعبے میں۔ ہندوستان نے صرف انگریزی تعلیم یافتہ مزدور پیدا کیے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری نئی نسل چاہے کسی بھی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے، ان میں ایسی قابلیت پیدا ہوتی کہ وہ دنیا کو درپیش مسائل کو حل کرنے والے اور نئے نئے ایجادات کے مالک ہوتے، ان میں تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوتی۔ اس سے ملک کی اقتصادی اور معاشی حالات میں ایک بڑا انقلاب آتا، جیسا کہ یورپ میں ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ان تمام چیزوں کا اردو سے کیا تعلق ہے؟ اردو کو اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے جوڑ دیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ امریکہ، فرانس، فن لینڈ اور جاپانی طلبہ سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ ان کی ذہنی صلاحیت ان کو عالمی درجہ کمال تک پہنچا دے گی۔ یہ اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ نئی دریافتیں، نئے ایجادات انسان کی تخلیقی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہیں، وہ کسی غیر ملکی زبان کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ اردو بمقابل دوسرے مقامی بھارتی زبانوں کے بر صغیر کی عام فہم، بے حد ترقی یافتہ قومی زبان ہے، جس میں یونیورسٹی تک کے تمام مضامین کے شعبہ جات بھی شامل ہیں۔ ہندوستان نے صدیوں سے ترقی یافتہ زبان اردو کو محض تعصب کے بھینٹ چڑھا کر جدید سائنسی اور صنعتی انقلاب کو کھو دیا۔ ظاہر ہے ایک نئی زبان میں تحقیقی سوچ پیدا کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ کاش سیاستداں، اردو داں، والدین کا طبقہ اس بات کو سمجھے۔ بھارت میں جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی سے لے کر کئی غیر مسلم ڈاکٹرز، انجینئرز، مختلف سائنسی شعبوں سے تعلق رکھنے والے شعراء، افسانہ نگار، ٹیچرز، یونیورسٹی پروفیسرز، سب کے سب اردو تعلیم یافتہ تھے۔ میرے اسکول کے ریاضی اور عمرانیات پڑھانے والے ٹیچرز غیر مسلم تھے۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ موجودہ حکومت کا رجحان مقامی زبانوں کے تئیں تو ہمت افزا ہے، لیکن زبانوں کو ترقی یافتہ بننے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوتا ہے۔ جب تک ترقی یافتہ ممالک کا مسابقت کی اس دوڑ میں مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میری اردو داں طبقے سے گزارش ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی زبان اردو میں ہی تعلیم دلوائے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے بچے آگے چل کر عالم دین بھی ہوں گے اور باحیثیت موجد اور سائنسداں ستاروں پر کمند ڈالنے والے بھی بنیں گے۔ یقیناً ہندوستانی نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کا خواب اردو کو ہم آغوش کر کے ہی پورا ہوگا۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔